یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا۔ اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ اللہ ہم سے رمضان کیسا چاہتا، صبر کا مہینہ۔ روزے میں ناگواری آ گئی، رات کے تراویوں میں ناگواری آ گئی، مشقت آ گئی، کچھ تکلیف آ گئی، سبحان اللہ، خندہ پیشانی سے اسے قبول کر رہا، جزا فضا نہیں کر رہا، شکوے شکایت نہیں کر رہا۔ خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہی مہینہ لوگوں کے لیے غمخواری کرنے کا ہے، غمخواری کرنے کا ہے، جس سے جو بن سکے ضرورت مند کی مدد کرو۔ اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر مسلمان دوسرے کی غمخواری کرے، دوسروں کے لیے احسان کرے، دوسروں کے ساتھ ایثار کرے۔ اپنے پاس افطاری کی 5 چیزیں نا، 2 چیزیں کسی غریب کو دے دے، 3 چیزیں نا، 1 چیز کسی غریب کو دے دے۔ سحری میں 3 روٹیاں ہیں نا، 1 روٹی کسی غریب کو دے دے۔ ہر شخص اپنی حیثیت سے اس مہینے کی برکات لے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، رات کا قیام بھی کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، غمخواری بھی کرنی ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، میرا جاننے والا کوئی ضرورت مند ہے، سبحان اللہ۔ غریب کو سبق دیا تو خوددار رہنا، بھیک نہ مانگنا، بیکاری نہ بننا۔ غریب کو خوددار بنایا، بھیک نہ مانگنا، بھیک مانگے گا ساری زندگی بھیک مانگتا رہے گا، کل قیامت میں چہرہ بگڑ جائے گا۔ اسے خوددار بنایا کہ اپنی بھوک چھپا لینا، اپنا فقر چھپا لینا۔ اگر ایسا کرے گا اللہ رب العزت تجھے سال بھر کی روزی عطا فرما دے گا۔ لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی، تم غمخواری کرنا، تم مدد کرنا، اور اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں بھائی۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے 3 روٹیاں ہیں نا، 2 اپنے لیے، کسی اور کے لیے۔ افطاری میں 3 چیزیں برابری کرنی چاہیے، 1.5 ادھر، لیکن کم از کم 1 ادھر 2 اپنے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، سبحان اللہ۔ کوئی آدمی اکیلا روزہ رکھتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزانہ 30 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے، وہ 30 روزوں کا ثواب بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ روزانہ 60 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے خوشحال بنایا، روزانہ 100 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے، اور اللہ نے خوشحال بنا لیا، روزانہ 1000 آدمیوں کے روزوں کا ثواب بھی لے لیتا ہے۔ لوگوں نے 30 روزے رکھے اور اس نے سبحان اللہ ہزاروں روزے رکھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو امیر نہیں ہے، ہر آدمی تو اتنا خوشحال نہیں ہے کہ ایسا کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ بات پیٹ بھر کر کھلانے پر تو نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھلانے پر تو نہیں ہے۔ 1 کھجور دے دو، اس سے افطار کرا دو، 1 گھونٹ پانی پلا دو، 1 گھونٹ لسی کا پلا دو۔ اللہ تو تمہارا جذبہ دیکھتے ہیں، اللہ کریم تو تمہاری نیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت تو تمہاری حالت دیکھتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی چاہت ہو نا بھائی، میں افطار کروں بھی، افطار کراؤں بھی، سحری کروں بھی، سحری کراؤں بھی۔ پڑوسی کیا ہی پہنچا دیا بھیا،
افطار کرانے کے لیے امیر ہونا غریب بھی ضروری نہیں، افطار کرانے کے لیے غریب ہونا بھی ضروری نہیں، اور جس کو آپ افطار کرا رہا ہے کہ وہ غریب ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں غم خاری ہے، ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں، محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن افطاری تو آپ کسی بھی اللہ کی خاطر کرا دیں، کسی کو بھی اللہ کی خاطر کرا دیں، لیکن اللہ کو راضی کرنا، ریا نہیں، نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، افطار پارٹیوں میں وقت کا ضیاع نہیں، نمائش نہیں، ایسا نہیں کہ ایسی افطار پارٹیاں کہ مغربی ضائع ہو گئی، جماعت ہی چلی گئی، مسجد کی نماز ہی نہیں ملی۔ رمضان میں مسجد کی نماز نہ ملے، جماعت نہ ملے، بڑی بدنصیبی ہے، اس لیے کہ یہ فرض ادا نہیں ہوتا پورے طور پہ، یہ ناقص ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات کے ہاں تو یہ ہے کہ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، صرف فریضہ سر سے اتر جاتا ہے،